جو کہ خالق کائنات ہے، اور لاکھوں کروڑوں درود بھیجتی ہوں اس پاک اور بابرکت ذات پر جو کہ وجہ تخلیق کائنات ہے۔ میں ویلکم کرتی ہوں پیر سید حبیب فانی صاحب کو، جو کہ بہت نامور بڑے روحانی شخصیت ہیں، اسکالر ہیں۔ میں ویلکم کرتی ہوں ڈاکٹر سمیحہ رحیم قاضی صاحبہ کو، جو کہ ہماری بہت اچھی بہن ہیں اور اسکالر ہیں، اور وہ ہمارے اس پروگرام میں تشریف لائی ہیں، ان کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا آج کا جو پروگرام ہم نے رکھا ہے یہ سیرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کانفرنس ہے۔ یاد رکھو اللہ کی یاد سے اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ تلاوت کلام پاک کی سعادت حاصل کرنے کے لیے میں دعوت دیتی ہوں حافظ یاسر صاحب کو۔ حافظ یاسر۔ بسم اللہ اللہ رب العزت کا ذکر ہوتا ہے، وہاں اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ذکر ہوتا ہے۔ اسی دوران ہمارے گیسٹ اسکالر اوریا مقبول صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، ان کو میں خوش آمدید کہتی ہوں اور ان سے درخواست کرتی ہوں کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ، ہمارے لیڈر عابد ساقی صاحب تشریف لائے ہیں۔ عابد ساقی صاحب ممبر پاکستان بار کونسل، فارمر پریزیڈنٹ لاہور ہائی کورٹ لاہور، ان سے میری درخواست ہے کہ ساقی صاحب اسٹیج پر تشریف لے آئیں۔ سر ہماری عزت بڑھے گی جب آپ اسٹیج پر بیٹھیں گے تو اسٹیج اور خوبصورت ہو جائے گا۔ اب میں درخواست کرتی ہوں ہمارے بڑے، ہمارے بزرگ منظور گیلانی صاحب سے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے آئیں، اور میں سمجھتی ہوں کہ منظور گیلانی صاحب کسی تعارف کے محتاج نہیں۔ گیلانی صاحب سے میری درخواست ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لے
اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے نعت رسول مقبول کے لیے جو شہادت حاصل کرنے جا رہے ہیں اور حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حضور گلہائے عقیدت پیش کرنے کی سعادت حاصل کریں گے سعید انصاری صاحب۔ جیسے
صاحب سربراہ تو فقط تیرے سہارے ہوں گے۔ اس کے ساتھ ہی ہم اپنے پروگرام کو آگے بڑھاتے ہیں اور آپ کی شخصیت کو دعوت کلام دینے جا رہی ہوں۔ ہماری بڑی پیاری بہن ہیں، ان سے بہت کچھ سیکھتے ہیں، ان کے علم سے استفادہ حاصل کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ میری مراد ہے ڈاکٹر سمیحہ ابراہیم قاضی صاحبہ سے، جو کہ ریلیجس اسکالر ہیں، سابقہ ممبر ہیں پارلیمنٹ اور سابقہ ممبر ہیں اسلامی نظریاتی کونسل، ڈاکٹر سمیحہ ابراہیم قاضی صاحبہ۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ میں سب سے پہلے تو شکر گزار ہوں اپنی بہت ہی عزیز بہن رشدہ کی کہ اس نے مجھے اس محفل میں آنے کی دعوت دے کر مجھے ایک سعادت بخشی۔ اور کہتے ہیں قیامت کے دن انسان اپنی ہر محفل میں شرکت پر پچھتائے گا سوائے ان محفلوں کے جس میں اللہ اور اس کے رسول کا ذکر ہوگا۔ اللہ کرے کہ یہ محفل ہمارے سب کے لیے آخرت میں باعث نجات ہو۔ علامہ اقبال کا ایک بہت پیارا شعر ہے کہ ہر کجا بینی جہاں ہے رنگ و بو اور کے اصحاب کش بروئے اور زو یا زنور مصطفیٰ اورا بہاس یا ہنوز اندر تلاش کے مصطفیٰ۔ اس جہان رنگ و بو کی جس چیز پر بھی نظر ڈالیں، جس سے آرزویں اور تمنائیں جاگ اٹھتی ہیں، اسے یا تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کی وجہ سے قدر و قیمت حاصل ہے یا وہ بھی ان کے نور کی تلاش میں سرگرداں ہیں۔ ہم رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ۔ اسٹیج پر بیٹھے ہوئے معززین، سمپوزیم کمیٹی کے چیئرمین اور ممبران، پاکستان بار کونسل کے ممبران اور دیگر معززین، سامنے بیٹھے ہوئے لاہور بار کے ہمارے سینئر، ہمارے ہم اثر، ہمارے بھائی اور بہنیں، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں پنجاب بار کونسل کی سمپوزیم کمیٹی کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے سلسلے میں یہ پروگرام ارینج کیا، یہ بلا شبہ یہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ ہم اکثر اوقات دیگر پروگرام بھی کرتے رہتے ہیں، اس میں شرکت بھی کرتے ہیں، کسی میں ہم میزبان ہوتے ہیں، کسی میں مہمان ہوتے ہیں۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہاں آئے ہوئے تمام معززین خوش قسمت ہیں اور اس پروگرام کے میزبان بھی ہیں اور مہمان بھی ہیں۔ میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک ادنا سا غلام ہونے کا دعویٰ کرتا ہوں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ قبول فرمائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی غلامی میں قبول فرمائے۔ میں اسٹوڈنٹ لائف میں سیدی مرشدی یا نبی غلام ہیں رسول کے غلام ہیں، غلامی رسول میں موت بھی قبول ہے، جو ہو نہ اس کے مصطفیٰ تو زندگی فضول ہے۔ ان نعروں کے نیچے ان نعرے لگاتے ہم نے اسٹوڈنٹ لائف گزاری ہے، اور آج میں اسٹیج پہ کھڑا ہوں تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرا یقین ہے، میرا ایمان ہے کہ اپنے محبوب کے نعرے لگانے کی وجہ سے مجھے اس نعمت سے، اس عزت سے نوازا ہے۔ اور میں آپ تمام معززین سے گزارش کروں گا کہ ایسے پروگرام میں
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाइव के सदर इकराम आजी मोहम्मद अफजल दराजा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी, सदर मजलिस, मोहतरम जनाब हफीजुर रहमान चौधरी साहब, आबिद साकी साहब, पीर सैयद हबीब इरफानी साहब तशरीफ ले गए हैं, डॉक्टर सनिया रागी काजी साहिबा, डॉक्टर मोहम्मद ताहिर मुस्तफ़ा साहब, मोहतरम मुकर्रम औलिया मकबूल जान साहब, लाइव सदर एहतराम मेंबरान पाकिस्तान बार कौंसिल व पंजाब बार कौंसिल, हाई कोर्ट बार के नुमाइंदा यहाँ पे मौजूद है, और मैं तमाम अपने मुकर्रम बिरादरी का शुक्रगुजार हूँ जो आज की इस तकरीब में, मुक़द्दस तकरीब में तशरीफ़ लाए। और आज की ये तकरीब की खसूसी काविश मेरी बहन रुश्ता लोधी की थी, और उनकी हुजूर के साथ हकीकत और मोहब्बत का ये आलम था कि उन्होंने बड़ी शिद्दत के साथ इस तकरीब का एहतमाम किया, मदबू किया, मेहमानों को यहाँ पे आने की ज़हमत दी, और मैंने सेमिनार और सिम्पोजियम कमेटी का स्टेज उनके सपोर्ट किया, और वो यकीनन मुबारकबाद की मुस्तहिक है। तो सामीन मोहतरम, एक अमेरिकन ऑथर ने एक किताब लिखी दी 100, और उस किताब में सफ़े अव्वल में और सबसे पहली शख्सियत का इंतखाब हज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात का किया, और उसकी रीज़न उसके अपने अल्फाज में, माई चॉइस ऑफ मोहम्मद टू लीड द लिस्ट ऑफ द वर्ल्ड्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल पर्सन्स may surprise some readers and may be questioned by others, but he was the only man in the history who was totally successful on both the religious and secular levels. उन्होंने ये कहा कि दुनिया की सबसे इन्फ्लुएंशियल और दुनिया की सबसे सफ़े अव्वल पे उस शख्सियत का इंतखाब इसलिए किया कि दुनिया ने बड़े बड़े इनकलाब देखे, दुनिया ने माशरे के अंदर तब्दीली देखी। इनकलाब फ्रांस को दुनिया का बड़ा इनकलाब कहा जाता है, लेकिन उसमें हुकूमतें बदली, उसमें मईशत का निज़ाम बदला, लेकिन उसमें ना अखलाक बदले, ना किरदार बदले, ना वो मजहबी एतबार से लोगों की इस्लाह हुई। तो ये दुनिया का वाहिद इनकलाब था जिसमें अगर हम देखते हैं तो आमिर बिन रबी जैसे लोग पैदा किए कि जो एक मैसेंजर के तौर पे रुस्तम के दरबार में जाता है और रुस्तम के तख्त पर उसके साथ जाकर बैठ जाता है, फिर वहाँ से उठ के ज़मीन पे बैठता है। तो जब उससे पूछा गया कि ऐसा आपने क्यों किया, तो उसने कहा मैं रुस्तम को बताना चाहता था कि उसके ज़हन में ये तकब्बुर हो, उसके ज़हन में ये तफक्कुर हो कि वो बहुत बड़ी बादशाहत उसने कायम की हुई है, तो मैं इंसानी एतबार से उसके बराबर हूँ, इसलिए उसके साथ तख्त पर जाकर बैठा, और ज़मीन पर इसलिए बैठा कि हादी आज़म ने हमें ये तरबियत दी कि अपनी हकीकत को और अपनी असलियत को मत भूलो, क्योंकि मैंने इसी खाक में जाना है और मैं खाक के ऊपर आके बैठा। और ये किसकी इस दौरान हमारे कुछ साथियों ने इस तकरीब में शमूलियत इख्तियार की है। मेरी दरख्वास्त है महमूद अख्तर चौहोर साहब से, जो कि मेंबर पंजाब बार काउंसिल हैं और मेंबर हैं डिसिप्लिनरी कमेटी के, उनसे दरख्वास्त है कि वो स्टेज पर तशरीफ ले आएँ। मैं फैसल तौहीद सियाल, फाइनेंस सेक्रेटरी लाहौर हैदराबाद को इस तकरीब में खुशामदीद कहती हूँ। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ प्रोफेसर डॉक्टर लियाकत अली साहब की कि वो अपनी मसरूफियात में से वक्त निकाल कर आज इस प्रोग्राम में शामिल हुए। मैं अपने भाई
مہمان اسکالرس میں تمام نام ہی بہت بڑے اور روشن چمکتے ستارے ہیں۔ اس وقت میں اپنے اسکالر کو دعوت کلام دینے جا رہی ہوں۔ وہ نہ صرف ایک ریلیجس اسکالر ہیں بلکہ ایک روحانی شخصیت بھی ہیں، اور ان سے فیض حاصل کرنے کے لیے لوگ دور دور سے ان کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں، اور آج ہمارے لیے بڑی خوش قسمتی ہے کہ آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ میں دعوت خطاب دیتی ہوں جناب محترم پیر سید حبیب عرفانی صاحب کو، جو کہ ممبر اسلام مشاہدی کونسل کے سربراہ نشین ہیں۔ درخواست ہے پیر صاحب سے کہ اسٹیج پر ہمارے اوپر تشریف لے آئیں اور اپنے خطاب سے نوازیں۔ پیر سید حبیب عرفانی صاحب۔ عزیزو آؤ شہد و سلام کی بات کریں، درود پڑھ کے رسول خدا کی بات کریں، ظاہر کرم کہ درود و سلام عرفانی قبول حق ہے تو پھر حق نما کی بات کریں۔ آج کی اس تقریب کے لیے میں لاہور ہائی کورٹ بار اس کے تمام عہدیداران، اسٹیج پر بیٹھی ہوئی شخصیات، معزز وکلا اور سامعین کرام، آج کی یہ تقریب یقیناً اس بات کی غرض ہے، یہ بات ظاہر کرتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ ہر مسلمان کے لیے، اس کے لیے اس کی ہر سوچ، ہر عمل، ہر خیال سے بلند کر رہا ہے، اور یقیناً ان کا تذکرہ کرنا یہ شاید ہمارے لیے چند الفاظ کہنے یا سننے روز آخر میں ایک توشہ ہے، یہ الفاظ قبول ہو جائے اور آخر میں جب میزان چلے گی، جب میزان لگے گی تو اس میں ہمارے لیے خیر کا باعث بن جائے اور ہم اس میزان سے گزر جائیں۔ آج کی یہ تقریب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن انسانیت، حقوق انسانی کے داعی، مذاہب انبیاء کرام آدم علیہ السلام سے لے کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس کائنات میں آتے رہے، اور یقیناً جب جب اس کائنات میں ظلم کا، تشدد کا، دوسرے کو زیر کرنے کا، دوسرے سے منظر ہونے کے جذبات حاوی ہوئے، تو پھر اللہ تعالیٰ کے یہاں سے انبیاء کرام اس کائنات میں تشریف لائے، اور جتنے بھی انبیاء کرام آئے انہوں نے سب نے حقوق انسانی ہی کا درس دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات خاتم النبیین ہے، ان کے بعد کسی حوالے سے، کسی تصور سے، کسی اور کو سوچنے انسان کی نام سے نہیں کرنا، اور یقیناً اليوم اکملت لکم دینکم، کہ جو اس مالک تعالیٰ نے قرآن میں یہ ارشاد فرما دیا کہ آج تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اور اس دین میں سب سے بڑی بات ہے کہ انسانیت کی معراج، کہ جو کچھ انسان کے حوالے سے یا اولاد آدم کے حوالے سے کہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، یہ اس کا ارشاد ہے کہ ہم نے اولاد آدم کو تکریم دی ہے، عزت دی ہے، اس میں تخصیص نہیں ہوئی، یا یہ بھی کہ لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، کہ ہم نے انسان کو دا بیسٹ بایولوجیکل آرڈر میں پیدا کیا ہے، اور اس میں انسان اولاد آدم وہ ایک جنس ہے کہ جو ایک دوسرے کے ساتھ ریلیٹڈ ہے، اور بھی کچھ ہیں، لیکن انسان کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق سب سے زیادہ ہے، اور اسی میں بھی دو چیزیں اللہ تعالیٰ کے ہاں سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہیں،
پہلی شرک اور دوسری تکبر. اور تکبر یہ ہے کہ کسی دوسرے انسان کو کمتر جاننا، وہ کسی بھی حال میں، وہ کسی بھی کیفیت میں. دین اسلام کی تعلیمات کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اگر اسوہ حسنہ کو دیکھا جائے تو وہاں بلال حبشی بھی ہے، وہاں حضرت خبیر بھی ہے، وہاں حضرت عمار بھی ہے، وہاں حضرت یاسر بھی ہے. یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اس معاشرے کے نچلے ترین طبقے سے لوگ تھے، اور ان میں وہ بھی کہ جو نسل کالے تھے، کہ وہ معاشرہ جو عرب کا معاشرہ اس وقت کا، کہ جن لوگوں کے ہاں کسی کو عزت دینا اس کے معیار بالکل مختلف تھے. دین اسلام نے اس معیار کو بدل دیا کہ جب مصر میں فتح کے بعد فصلوں کو سنبھالنے کا یا زمینوں کو سنبھالنے کا معاملہ آتا ہے تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ انہیں حضرت عمر فاروق جیسی شخصیت کہ جو اس دور میں، جو اس معاشرے میں ایک قبیلے کے سردار بھی تھے، کہ وہ سیدنا بلال کہہ کے انہیں مخاطب کرتے ہیں. تو یہ شے، یہ سوچ، یہ رویہ، یہ انداز اسلام نے دیا ہمیں. اسی طرح سے باقی محترمہ ڈاکٹر صاحبہ نے جس طرح خواتین کے حقوق کے حوالے سے کہ اسلام سے پہلے خواتین کی کوئی حقوق نہیں تھی، کوئی ان کی سنوائی نہیں تھی کسی بھی طرح کی. اور اس میں جو اسلام نے حقوق دیے، اس کے ساتھ دیکھا جائے تو جو دین اسلام نے مختلف انداز میں، مختلف طریقوں سے کہ حقوق اور فرائض کی بات کی، اس میں یہ چیزیں آتی ہیں کہ باپ کے بیٹے پر حقوق کیا ہے، بیٹے کے باپ پر حقوق کیا ہے، ہمسائے کے ہمسائے پر حقوق کیا ہے، بیوی کے خامن پر حقوق کیا ہے، خامن کے بیوی پر حقوق کیا ہے. یہ ساری چیزیں، اور یہ دین اسلام کی خوبصورتی کی انتہا ہے کہ اگر آج بھی لوگ اس طریقے پر، اس انداز پر کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا اسوہ دیا، اور یہ قرآن مجید کا حکم ہے کہ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انداز گزران سب سے بہترین طریقہ ہے، سب سے بہترین انداز ہے. اور اس میں بچوں کے حوالے سے، معاشرے کے نادار اور غریب طبقوں کے حوالے سے جس انداز اور طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عید کی نماز پڑھنے کے لیے عیدگاہ گئے، وہاں سے ان کو بھولو مت. معاشرے ہمارے میں آج کے دور میں اگر دیکھا جائے تو سڑکوں پر اگر دیکھا جائے تو کیا سڑک پر چلنے کی تمیز ہم میں ہے؟ کیا ہم میں یہ سینس ہے کہ ہم نے گاڑی کس طرح چلانی ہے؟ کیا یہی ہماری دین کی تعلیمات ہیں؟ کیا اسی طرف ہمیں دین ہمارا سکھاتا ہے؟ اور اس میں جو دین کی تعلیمات ہیں کہ دوسرے کو جگہ دینا، دوسرے کو راستہ دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ راستے کو اس کا حق دو. اب کیا راستے کو اس کا حق دیا جاتا ہے؟ ہم ایک گاڑی پر، اور یہ معاملہ ہے کہ بڑی گاڑی والا چھوٹی گاڑی والے کو وہ حقارت سے دیکھتا ہوا چلا جاتا ہے، چھوٹی گاڑی والا وہ ایک دوسرے انداز میں اس کو بات کہہ کے نکل جاتا ہے یا اور انداز میں. تو یہ چیزیں اس میں کہ ہمیں بطور مسلمان، اور مسلمان ایک اچھا اس وقت ہوگا جب ایک اچھا انسان ہوگا. اس لیے کہ دین اسلام کی اساس، دین اسلام کی بنیاد انسانیت پر ہے، ایک دوسرے کو پہچاننے پر ہے، ایک دوسرے کے دکھ درد دور کرنے پر ہے، ایک دوسرے کی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کر رہے ہیں. اور جب محمد مصطفیٰ کی بات آتی ہے تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے الفاظ کی کمی ہے، ایسے لگتا ہے کہ جیسے قلم کی سیاہی ختم ہو جائے گی، سمندروں کا پانی ختم ہو جائے گا اگر اسے سیاہی میں بدل دیا جائے. تو بھی ہم اپنے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کرنے کا حق ادا نہ کر پائیں.
दीवान लिखे हैं, लेकिन आपके नाम की एक मीम नहीं लिख सकता। इसी बात के साथ मैं आज के हमारे अपने अगले स्कॉलर जिनको दावत देने जा रही हूँ, बहुत खूबसूरत बोलने वाले, बहुत खूबसूरत काम करने वाले, हम सबके बहुत फेवरेट हैं, उनको मैं दावत देने जा रही हूँ। ओरिया मकबूल जान साहब, जो कि रिलीजियस स्कॉलर होने के साथ साथ चेयरमैन ट्रस्ट फाउंडेशन, जो कि इस्लामिक तहरीक को तकलीफ का इदारा है, उससे भी दरख्वास्त है कि हमारे पर तशरीफ आएँ। ओरिया मकबूल जान साहब। अल्हम्दुलिल्लाह वकफ़ा वस्सलाम अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अफ़तुमिनूना बिबादिल किताब व तकफ़ुरूना बिबाद। वमा जज़ाउ मन यफ़अल ज़ालिका मिनकुम इल्ला ख़िज़्युन फ़िल हयातिद दुनिया व यौमल क़ियामति युरजऊना इला अशद्दिल अज़ाब। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। सदक़ल्लाहु जनाब वकलाए कराम, मोहतरम ख़वातीन हज़रात, गुज़श्ता 100-200 साल से एक तरीका बन चुका है कि हम इस्लाम और सैयद अंबिया की ज़ात को टुकड़ों में बांट कर शुरू करते हैं। कोई इस बात की तरफ एक महफिल सजा के बैठता है कि आप इंसानियत के बहुत बड़े हैं, कोई उनको बहसियत आदमी गुफ्तगू करता है, कोई सिर्फ हालात की तरफ सुनता है, कोई बहसियत मालूम गुफ्तगू करता है। मैंने जो किताब आपके सामने रखी, कुरान पाक की जो आयत आपके सामने रखी है, इस पूरी दुनिया के निज़ाम हायकार में इस्लाम अपना एक मुख्तलिफ निज़ाम पेश करता है। आज से कुछ अर्सा पहले ऑक्सफोर्ड की एक तकरीब थी, तो उसमें मुझे बुलाया गया था फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स के। तो मेरा ओपनिंग सेंटेंस था, देयर इज नो कांसेप्ट ऑफ फंडामेंटल ह्यूमन राइट्स इन इस्लाम। बड़े हैरान हुए कि मुझे चल के कोई काम में डाल ब्रैकेट डाल दिया है। इस्लाम बुनियादी तौर पर उसके मुताबिक में अपने हुकूक के पास तक सब कुछ करता है। हम वो अजीब-ओ-गरीब लोग हैं कि हम सोशलिज्म में जमहूरियत ढूंढते हैं, जमहूरियत में मजदूरों की फलाह ढूंढते हैं। सामने नहीं, एक तस्वर इस्लाम ने अपना किया है। तो बातेदार क्या होता है? बंदा, मेरा बंदा, मेरा गुलाम, मेरा नौकर। आपके चीफ जस्टिस का कोई मुलाजिम ने लिए किसी दूसरे जज साहब के दरवाजे पर खड़ा पीछे हाथ पांव कांपने लगे। क़यामत के दिन सवाल होगा, अल्लाह से पूछेगा, मैं तुम्हारे दरवाजे पे आकर खड़ा हुआ था, मैंने तुम्हारे सामने आवाज बुलंद की, तुमने खाना हो तुमने नहीं दिया, मैं प्यासा था, मैंने पानी मांगा, तुमने नहीं दिया, मेरे पास कपड़े नहीं थे, मैंने तुमने नहीं दिए। तुम्हारा कैसे हो सकता है? थोड़ा वो मेरा बंदा था, वो मैं ही था। इस्लाम बुनियादी तौर पर एक पैकेज डील है जिसमें तस्वर या आखिरतों में बात आगे कुछ नहीं कहता। मैं डिफेंस के अंदर रहता हूँ, मेरे इर्द-गिर्द मेरी तरह के लोग रह रहे हैं, मेरे सामने एक शख्स खड़ा है, उस घर बना रहा है, उस घर के मेरे सामने एक आदमी कुछ अरसे के लिए, 30 महीने के लिए, 10 महीने के लिए, 15 महीने के लिए एक चौकीदार आकर रहना शुरू करता है। वो मेरा आर्जी पड़ोसी है। मैं अपने घर में खाना खाता हूँ, मैं अपने घर में बेहतर ऐश की जिंदगी गुजारता हूँ, मैं कुछ फ्रिज में बचा के रख देता हूँ, उसको 2-3 महीने से तनख्वाह नहीं मिली, उसका मालिक नहीं आ रहा, वो आदमी मर जाता है। मैं खुद एक लॉयर हूँ, मुझे दुनिया में किसी कानून में बताइए कि बेखौफ का पड़ेगा। नॉट अ सिंगल कंट्री इन द वर्ल्ड जो मुझे हक नहीं लगाई। मैं रात को अपनी माँ को छुट्टे मार के बाहर निकाल देता हूँ, अपने बाप को छुट्टे मार के बाहर निकाल दूँ, मुझे दुनिया का कोई कानून बताएं? नहीं, स्टेट हैज टू क्रिएट द चैलेंजेस। मैं अपने बच्चों को कहता हूँ, मैं तुम्हारी परवरिश नहीं करता हूँ, स्टेट हैज टू डू द चैलेंज।
کہ جس کی بنیاد کے اوپر اللہ تبارک تعالیٰ کی آیت کو میں وقت لینا چاہتا ہوں. ہماری ساری تباہی، ہماری ساری بربادی، اس کا اللہ تبارک تعالیٰ نے ذکر کیا ہے قرآن پاک میں. اور اس کی بنیادی وجہ یہ ہے، اللہ فرماتے ہیں اللہ نے صرف ایک جگہ دنیا میں عذاب کا ذکر کیا ہے. ایک تو فحاشی والے کا نام آتے ہیں، یہاں اللہ نے ایک اور طرح کا تھا. اللہ فرماتے ہیں فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. تم کیسے کہو کہ کتاب کے کچھ حصے کو مان لیتے اور کچھ حصے کو نہیں مانتے؟ نظام ہمارا ایٹروسیکشنز کا ہوگا، اس کے اندر ہم ہیومن رائٹس کو ایڈ کریں گے، ہم اس کی چیپی لگائیں گے، ہم سید الانبیاء کی نعتیں پڑھیں گے، لیکن ہم یہ کسی اور کا پرستار سے لیں گے، ہم نعرے کسی اور خاندان کے لگائیں گے. یہ نہیں ہوگا. فَتُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. تُؤْمِنُونَ بِبَعْضِ الْكِتَابِ وَتَكْفُرُونَ بِبَعْضٍ. اور کچھ چیزوں کو تم انکار کرتے ہو، اللہ تعالیٰ ٹھیک کرتے رہو. میں نے اس کی جگہ رکھی اور میں ہمارے درمیان موجود ہیں ہمارے بڑے بھائی حفیظ الرحمان چودھری صاحب، جو کہ ممبر پاکستان بار ہیں اور ہمارے لاہور ہائی کورٹ کے پریزیڈنٹ بھی رہ چکے ہیں. تو ان سے میری درخواست ہے کہ سپیریئر دینے کے لیے پیر سید حبیب عرفانی صاحب کے لیے وہ تشریف لائیں، کیونکہ پیر صاحب نے جانا ہے، ایک اور پروگرام ہے بھی، تو اس وجہ سے ہم پوری عقیدت کے ساتھ پیر صاحب کو رخصت کریں گے. میری درخواست ہے حفیظ الرحمان چودھری صاحب سے کہ وہ تشریف لے آئیں اور پیر صاحب کو سپیریئر پیش کریں.